پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے بھی بیک ڈور چینل کھل چکا ہے، جس میں عمران خان کے لیے بھی ریلیف تک کی بات چیت آگے بڑھ رہی ہے۔ اور بات تو یہاں تک جا پہنچی تھی کہ عمران خان کی رہائی تک کی تاریخ بھی بتا دی گئی تھی اور اڈیالہ سے ان کی منتقلی کے لیے ایک نہیں دو مقامات کو فائنل کیا گیا تھا۔ یہ خود جو اسٹیبلشمنٹ ہے آفرنان ہمیں انگیج کرتی آئی ہے نا مذاکرات میں۔ ابھی تو انہوں نے ہمیں پیشکش کی تھی کہ خان کو 20 دسمبر کو رہا کریں گے۔ میں کون ہوتا ہوں اس قسم کا بیان دینے والا؟ یہ تو ایک قانونی اور جوڈیشل مسئلہ ہے، اس کے اوپر جو ہے قانون اور تحریک انصاف نے تو اپنے پتے شو کر رکھے ہیں اور مذاکرات سے متعلق مطالبات سامنے لا چکی ہے، لیکن ساتھ ہی سے وضع فرمانی بھی جاری رکھنے کی حکمت عملی نے حکومت کا پی ٹی آئی پر اعتماد مزید کمزور کر دیا ہے۔ حکومت کا یہ اصرار ہے کہ تحریک انصاف کو اپنے مطالبات کو تحریری شکل دے کر سامنے لانا ہوگا، لیکن تحریک انصاف حکومت کے اس موقف کو ماننے سے کترا رہی ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی نے آج پھر تحریک انصاف کو باور بھی کروایا اور خبردار بھی کیا کہ تحریری شکل میں مطالبات کے بغیر مذاکرات کا مستقبل نہیں۔ ایک بیان میں عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے مطالبات تحریری شکل میں نہ دیے تو مذاکرات میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کے مطابق 12 دنوں میں مذاکرات 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے، کوئی پس پردہ متوازی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ سیاسی قیدی ہونے کا تعلق فرد کی شناخت سے نہیں، جرم کی نوعیت پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی سیاستدان کو فوجداری مقدمات سے استثناء نہیں۔ پی ٹی آئی نے 45 لاپتہ افراد کا ذکر تو کیا، لیکن کوئی فہرست دی نہ ان کے نام اور پتے بتائے۔ عرفان صدیقی کا مزید کہنا تھا کہ مذاکراتی کمیٹی حکومت یا کسی اور ادارے کی طرف سے عمران خان کو بدیگالہ بھیجنے کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی۔ ہماری طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو سول نافرمانی ختم کرنے یا کوئی اور مطالبہ نہیں کیا گیا۔ عرفان صدیقی کا موقف اور اس کی ٹائمنگ اس لیے بھی انتہائی اہم ہے کیونکہ گزشتہ کئی روز سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے بھی بیک ڈور چینل کھل چکا ہے، جس میں عمران خان کے لیے بھی ریلیف تک کی بات چیت آگے بڑھ رہی ہے۔ تاہم اس متعلق حکومت بار بار واضح کر چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دعوے میں دم نہیں، جبکہ گزشتہ روز مقتدرہ کے حلقوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے دعووں کی نفی کی تھی۔ گو کہ تحریک انصاف عمران خان کو آفر کی گئی مبینہ ڈیل سے متعلق اپنے دعووں پر قائم تو ہے، لیکن ساتھ ہی بظاہر پی ٹی آئی کا اپنا کیمپ بھی ان دعووں سے متعلق یکسو نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل تو ہمارے ہی شعبے واضح کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی۔ تاہم عمران خان کے وکیل فیصل چوہدری اور سینئر رہنما شیر افضل مروت کا اصرار ہے کہ ڈیل کی پیشکش ہوئی ہے، اور بات تو یہاں تک جا پہنچی تھی کہ عمران خان کی رہائی تک کی تاریخ بھی بتا دی گئی تھی اور اڈیالہ سے ان کی منتقلی کے لیے ایک نہیں دو مقامات کو فائنل کیا گیا تھا۔ یہ بات ڈیل کوئی آفر نہیں ہوئی، یہ بات صرف دیکھیں ڈیل اس کا لفظ بالکل غلط ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی ایسی بات ہے ہمارے سامنے۔ یہ کہنا کہ انہیں باضابطہ طور پہ ڈیل آفر کی گئی ہے وہ درست نہیں۔ یہ خود جو اسٹیبلشمنٹ ہے آفرنان ہمیں انگیج کرتی آئی ہے نا مذاکرات میں۔ ابھی تو انہوں نے ہمیں پیشکش کی تھی کہ خان کو 20 دسمبر کو رہا کریں گے۔ عمران خان صاحب نے اس کا اظہار کیا ہے، 2 دفعہ انہوں نے کہا کہ اٹک جیل میں ان کو کہا گیا کہ آپ 3 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں، جس کو انہوں نے ڈینائی کیا۔ جو بنیگالہ میں یا کے پی میں ان کو شفٹ کرنے کی بات کی گئی۔ 22 نومبر کے دوران بھی پہلے یہ تجویز آئی تھی کہ ان کو نتیہ گلی شفٹ کیا جائے گا۔ ایک طرف عمران خان کی رہائی سے متعلق پارٹی کی قیادت ابہام کا شکار دکھتی ہے، تو اب پارٹی کو ایک بار پھر اس چیلنج کا سامنا ہو گیا ہے جو 26 نومبر احتجاج کے دن اور اس سے پہلے کے دنوں اور ہفتوں میں درپیش تھا، جب عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی پارٹی معاملات میں مداخلت نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو نئی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ بشرا بی بی نے پارٹی کے سیاسی معاملات میں مداخلت کو تیز کر دیا ہے اور وہ حکومت سے جاری مذاکرات سے متعلق بھی مداخلت کر رہی ہیں، اور آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے سیاسی امور کے بعد قانونی معاملات میں بھی مداخلت شروع کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اور انصاف لائرز فورم کی ٹیموں کو تبدیل کیا گیا ہے، جبکہ بشرا بی بی نے قاضی انور کے ذریعے ملک بھر کے وکلاء کی فہرستیں بھی منگوا لی ہیں۔ ذرائع کے مطابق قاضی انور اور مشال یوسفزئی بشرا بی بی کو وکلاء کے معاملات پر رپورٹ کریں گے۔ ساتھ ہی بشرا بی بی نے قاضی انور کو کیسز پر حتمی مشاورت کا پابند بھی کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی نے وکلاء کو عمران خان تک پیغام رسانی سے روک دیا ہے۔ اس ہفتے خیبر پختونخوا کے وکلاء عہدیداران کی تبدیلیوں پر حتمی مشاورت بشرا بی بی سے کی گئی۔ بشرا بی بی نے وکلاء کے تنازعات حل کیے اور بانی پی ٹی آئی کو اس حوالے سے آگاہ کیا۔ قاضی انور نے وکلاء قیادت کی خرابیوں
اور مسائل پر بشرا بی بی کو بریف کیا تھا۔ یہ وہ صورتحال ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اندرونی اور پارٹی معاملات کو لے کر نیا محاذ کھڑا کر دیا ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی نظریں 6 جنوری پر بھی ہیں، جو عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ لے کر آ رہی ہے۔ گو کہ اس متعلق بھی یہ متضاد اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ فیصلہ پیر کو سنائے جانے کے بجائے ایک بار پھر کچھ روز کے لیے ملتوی ہو سکتا ہے۔ تاہم تحریک انصاف اس متعلق پہلے ہی یہ واضح کر چکی ہے کہ اس فیصلے کے تناظر میں اگر عمران خان کو سزا ہو بھی جاتی ہے تب بھی وہ مذاکراتی عمل کو بریک نہیں لگائے گی ان تمام معاملات پر۔ اچھا سر، اب بات کر لیتے ہیں ان مذاکرات کی جو کہ حکومت و تحریک انصاف کے درمیان ہو رہے ہیں۔ تیسرا دور ابھی ہونا ہے، ایکسپیکٹڈ ہے نیکسٹ ویک۔ آپ بینگ اے کرٹک آف دس ہول پروسیس، کتنی امید ہے سر آپ کو ان مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے، اور آپ کے اصل میں خدشات آپ کے ہیں کیا سر ان مذاکرات کو لے کر؟ دیکھیں، میں ایک تو آپ کو کریکٹ کر دوں برادرم کہ میں کرٹک نہیں ہوں، میں دعا گو ہوں ان مذاکرات کی کامیابی کا، لیکن میں اس مذاکرات کے اوپر آنا اور 15-20 دن 25 دن، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے فوری طور پہ کانٹرڈکٹ کیجیے گا، کہ آج سے 15-20 دن پہلے تک جو ہے پی ٹی آئی ہم سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ صرف اور صرف جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ مجھے صرف شک جو ہے ان کی نیت پہ اس لیے آتا ہے کہ یہ ایک دم تبدیلی جو ہے یہ دسمبر کے ٹھنڈے مہینے میں جو ہے کس طرح آ گئی ہے۔ یہ کیوں ان کا مائنڈ چینج ہوا ہے کہ چلیں انہی لوگوں سے مذاکرات کر لیتے ہیں، یہ کمینوں سے، یہ ہم اسٹیبلشمنٹ جو ہے پنڈی نہیں جاتے، جو ہے اسلام آباد ہی موکلنے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نیت جو ہے، میں ڈیفینیٹلی میں فرینکلی کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان کی نیت پہ شک ہے۔ سر ویسے ظاہر ہے آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ کی کیلکولیشنز یا آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ کیا ہوا ایسا کہ جو وہ مذاکرات کی طرف آئے آپ کے ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ 2-3 چیزیں میں اس میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک تو جو ایبسولوٹلی ناٹ کے ساتھ جو ہے نا، انہوں نے بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں جنوری کے تیسرے ہفتے میں وہاں پہ انوگریشن ہے پریزیڈنٹ کی، اور انہوں نے بڑی جو ہے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ جو ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے نا وہ ان کو ریسکیو کرے گا، یعنی امریکہ ان کو ریسکیو کرے گا اور اس مصیبت سے، اس مشکل سے نکالے گا۔ ان کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں، اور میں اس سے زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا 3-4 اٹیمپٹ جو ہے انہوں نے وفاق پہ حملے بھی کیے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ حملے جو ہے کامیاب ہو جائیں گے اور جو ہے وفاقی حکومت جو ہے وہ پریشر میں آ جائے گی یا کولیپس کر جائے گی، اور ہمیں جو ہے اپنی مرضی کی جو ہے نا وہ ڈیل مل جائے گی، اور یہ وہ بھی نہ ہوا۔ چاروں حملے جو ہے وہ ناکام ہوئے، بلکہ آخری حملے میں تو آپس کی لڑائی ہو گئی ان کی، جو بی بی صاحب ہیں اور کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں یا باقی لیڈرشپ میں بڑا اختلاف تھا۔ لوگ کہتے تھے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سرجانی پہ رک جائیں، اور خاتون نے کہا کہ نہیں جی، وی شوڈ گو آل دا وے، اور اس کی وجہ سے ایک خلفشار بھی پیدا ہوا سمر عباس صاحب۔ تیسری جو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات کی ضرورت جو ہے انہوں نے اس لیے محسوس کی کہ جو آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے ملک میں وفاق میں جو بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں، الحمدللہ اس سے جو ہے ان کو ان کے خیال میں ہوگا کہ بھئی کیونکہ جلدی جو ہے کچھ سلسلے ہو جائیں، یہ اگر اور 2-4 مہینے میں کوئی اکانومی ریکور کر گئی، کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے ہو گئی، پولیٹیکل سٹیبلٹی آ گئی، تو ان کی ریلیونس جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی۔ تو دے آر ٹرائنگ ٹو اسٹے ریلیونٹ، بالکل پارٹی ہیں ان کا صاحب، کیا اس پروسیس کے نتیجے میں
خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے، ممکن ہے ایسا، یا اس پہ آپ کلیئر ہے کہ یہ رہائی تو نہیں ہونی اس مذاکرات کے نتیجے میں کم از کم؟ نہیں، میں کون ہوتا ہوں اس قسم کا بیان دینے والا؟ یہ تو ایک قانونی اور جوڈیشل مسئلہ ہے، اس کے اوپر جو ہے قانون اور انصاف کے جو اصول ہیں ان کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ وہ پی ٹی آئی نے رستہ دکھا دیا نا سر، تحریک صاحب نے تو رستہ بتا دیا، وہ کہتے ہیں حکومت جو ہے وہ مزید کوئی نیا کیس نہ بنائے، اور پرانے کیسز میں اگر ہم ضمانت لیتے ہیں تو وفاقی حکومت رکاوٹ حائل نہ کرے تو رہائی ہو سکتی ہے خان صاحب کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، یہ جو ہے یہ وہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی، ہم اس میں کون فیصلہ؟ یہ ساری چیزیں تو اب عدالتوں میں ہیں، جی ہاں 190 ملین پاؤنڈ والا عدالتوں میں ہے، توشہ خانہ عدالتوں میں ہے، اور بہت سے کیسز جو ہے سارے عدالتوں میں ہیں اس وقت جو ہیں، صحیح۔ اور ہم وہاں پہ کس طرح انٹرفیئر کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی ثاقب نثار کی یا کسی اور کی ٹرکوں والے کی یا کی عدالت تو نہیں ہے۔ سر میں پروسیکیوشن اپنا تو آپ کے مثال پاس ہی ہے نا دیتا سر، ہوں۔ جی پروسیکیوشن تو ظاہر آپ لوگوں نے کرنی ہے نا، اگر آپ وہ ویک کر دیں تو ہو پروسیکیوشن تو سکتے ہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ we have already placed our case before the judiciary, ہم، before the bench۔ ہم تو اپنے کیس کو جو ہے وہ کس طرح وڈرا کر سکتے ہیں؟ صحیح وہ تو اٹس جسٹ ناٹ پاسبل۔ صحیح۔ وہ تو لیکن خالد صاحب یہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ابھی شروع ہی ہوئے، تحریک انصاف کی طرف سے تو بڑے جو ہے وہ امید کا اظہار کیا جا رہا ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں، وہ تو بڑی امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی ہونے والی ہے، ہم تو خوشیاں منانے والے ہیں، وہ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مذاکرات یہ جو ہو رہے ہیں حکومت اور تحریک انصاف کو، یہ صرف دکھاوا ہے، اصل بات چیت جو ہے وہ کہیں اور طے ہو رہی ہے؟ نہیں، کہیں بھی طے نہیں ہو رہی سمر صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہیں بھی طے نہیں ہو رہی بات جو بھی طے ہو رہی ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے، ساری پاکستانی عوام کے سامنے ہے۔ کوئی بات جو ہے چھپیتے جو ہے کچھ بھی نہیں ہو رہی۔